جب آپ نے سبمٹ کیا سائن اپ ہو گئے, وہ امیڈیٹلی یہاں نظر آ رہے ہیں, فوراً ہی اسی وقت نظر آ رہے ہیں اب آپ کے ٹیم میں. وہ سائن اپ ہو گئے, ان کے بہاف پہ کمپنی کو پیسے کس نے دیے؟ آپ نے. وہ کس کو دیں گے؟ آپ کو. تو آپ کے $60 کیش ہو گئے آپ کے ہاتھ میں. یہ کون سا طریقہ تھا؟ نمبر 3. 4 نمبر پہ اسی پیسے سے جو آپ کے اکاؤنٹ میں $60 پڑے تھے آپ اسکریچ کارڈ خرید سکتے تھے ویب سائٹ سے کمپنی کی. چوتھا طریقہ ہو گیا. اسکریچ کارڈ کسی کو سائن اپ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. 5واں طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں $60 بھی نہیں ہے, 1 by 1 پہ $30 آیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کوئی سائن اپ ہونے کے لیے آیا, سپوز آپ کے اکاؤنٹ میں $30 آیا ہوا تھا, ہاشمی صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی $30 آیا ہوا تھا. آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں یا انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا, کیونکہ انٹر کسٹمرز ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, چاہے $5 چاہے $5 लाख, دن میں ایک دفعہ یا 25,000 دفعہ, آپ کی مرضی ہے, کوئی چارجز نہیں ہے اس پہ. انہوں نے اپنے $30 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. جب آپ نے سائن اپ کیا تو اس سے $60 لیں گے, تو وہ $60 میں سے آپ کے $50 $20 ان کے ہو گئے. نہیں کتنے؟ 30 ہو گئے. کلیئر ہو گیا صاحب. 5واں طریقہ ہو گیا. اور کچھ شروع سے آخر تک؟ شروع سے آخر تک تو ایک گلاس پانی اور پی لوں. 5واں آپشن یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں $30 پڑے ہیں 1 by 1 پہ. $30 ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب یہ سائن اپ کرنے کے لیے بیٹھے انہوں نے کہا پے کیسے کریں گے؟ کوئی یاد ہے میرے اکاؤنٹ میں صرف $30 پڑے. تو انہوں نے آپ کو فون کیا کہ یار آپ کے 1 by 1 پہ $30 آئے ہوتے, آپ بتا رہے تھے, آپ نے کہا کسی کو دے دیے؟ نہیں, میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے. اسی وقت آپ کمپیوٹر میں بیٹھے آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. انہوں نے جب سائن اپ کر لیا تو یہ ظاہر ہے کہ $30 آپ کے تو آپ کو دیں گے نا, تو آپ کے $30 آپ کے پاس آ گئے, ان کے $30 ان کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے؟ از ایوری تھنگ کلیئر؟ جی پلیز. اگر آپ چیک ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یس. جی جی ظاہر ہے کہ اگر فورن کرنسی کا چیک جمع کرا رہے ہیں تو فورن کا آپ کو کھلانا پڑے گا. ایک منٹ کون ہے سر؟ یہ بھی نمبر کتنے؟ $500 میں $500. پتا چل گیا. دیکھیے ایسے پتا چلتا ہے اس میں اور چیز. ابھی فون بھی نہیں کیا. جی اور کچھ؟ جی سر پلیز. کمپنی یہ کمپنی ایکچولی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز کہیں پہ آفیسز نہیں بناتی ہیں. ان کا آفس اپنے جہاں پہ رجسٹرڈ ہے, جیسے یہ ناروے میں رجسٹرڈ ہے, ناروے میں ان کا ہیڈ آفس ہے. جی ہاں ہاں رجسٹرڈ کمپنی ہے. جی جی سب چیز موجود ہے, آن لائن رجسٹریشن وغیرہ سب چیز موجود ہے. جی سیکورٹی آف ایکسچینج پاکستان سے گولڈ مائن انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ہے. آپ نے کب کمپنی جوائن کی؟ کتنے سے پہلے بتایا تھا آپ کو یاد ہے؟ $5 کے نام آپ کے لیے, نہیں آپ کے لیے نہیں $5 کے نام آپ کے لیے نہیں. مجھے یاد پتا آپ کو یاد ہے کتنے؟ پلیز پوچھ رہے ہیں اب تک میری ڈاؤن لائن میں کتنے ممبر آ چکے ہیں, یہی سوال ہے آپ کا. پہلا کب جوائن کیا تھا؟ 4 سال 7 مہینے 25 دن, 12 بجے 26واں دن لگ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ کہ میری ڈاؤن لائن میں کتنے ممبر آ چکے ہیں. میری ڈاؤن لائن میں اس وقت الحمدللہ 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں الحمدللہ. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو کرایا سائن اپ. میں نے میکسیمم 40 سے 50 کے درمیان سے اوپر فگر نہیں جائے گا میرا, اگر آپ دیکھیں جن کو میں نے سائن اپ کروایا یا جو میرے پراسپیکٹس تھے, اور وہ بھی ایک دن میں نہیں, الگ الگ اوقات میں اگر آپ دیکھیں. لیکن ان کے ساتھ مل کے کام کیا, ان کو نرچر کرتا رہا, اس میں کھاد بھی ڈالتا رہا, تھوڑی سی پانی بھی ڈالتا رہا, اس لیے الحمدللہ درخت اتنا بڑھ گیا. تو ان کے ساتھ آج بھی میں کام کرتا ہوں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ آپ لوگوں کے سائن اپ ہونے سے یا نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ آپ $450 میکسیمم کما سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ تو آپ لوگوں کے آنے سے نہیں کما سکتا، لیکن میں پھر بھی یہ کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ بلکہ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ نے تو کہا نا 1.5 سے 2 سال، آپ کو تو 4 سال 7 مہینے ہو گئے آپ پالن، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ مل بھی نہیں رہا، پھر تو آپ بالکل ہی پاگل ہیں. نہیں صحیح ہے نا بات کرو. تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے آج جوائن کیا، سپوز جیسے اگر آپ نے جوائن کیا پہلے ہفتے تو ظاہر ہے امیجیٹلی کچھ نہیں آئے گا، دوسرے ہفتے شاید کچھ نہیں آئے گا، تیسرے ہفتے سے آپ کی کوئی انکم آنی شروع ہوئی، $60 آ گیا. $60 سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، گھڑی بھی لے لی تھی اور $60 انکم بھی آ گئی تیسرے ہفتے. اگلے ہفتے پھر $60 انکم آ گئی. تو آپ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں انکم دیکھیں گے، ہاتھ اٹھا کے دل سے مجھے گالیاں دیا کریں گے نا ہمیشہ، دعائیں دیں گے. یہی دعائیں چاہیے مجھے آپ، اسی لیے کر رہا ہوں کام. اس کے علاوہ اگر اور کوئی سوال ہو تو پلیز، نہیں تو بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے سنا، بہت اچھے آپ لوگ، بہت اچھا کراؤڈ ہے، اور بہت مزہ آیا مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے اور آپ لوگوں کو بتا کے. اگر میسج مل گیا آپ کو تو جوائن کر لیجیے گا. اگر میسج نہیں ملا آپ کو تو مجھے یہ افسوس ہرگز نہیں ہوگا کہ کاش آپ جوائن کر لیتے تو مزہ آ جاتا. مجھے نہیں، بلکہ ایک افسوس ضرور ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ چیز جو میں اس بزنس میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یا آپ نے نہیں دیکھی. جی سر، میں 1971 سے دبئی میں رہتا ہوں. 3.5 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ دبئی چلا گیا تھا. ساری زندگی وہی رہا. دبئی کے ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دبئی میں رہتی ہے بڑی آسانی ہے. مجھے بالکل شرم فیل نہیں ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آئی ایم ناٹ بورن ود اے گولڈن اسپون. میں نے اپنی زندگی اسکریچ سے شروع کی ہے، اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی اسکریچ سے شروع کی ہے. مجھے کوئی جائیداد کے نام پہ کوئی چیز نہیں ملی، لیکن والدین نے ظاہر اچھی تعلیم دی ہے، ان کا احسان ہے میرے اوپر، اور ظاہر ہے ان کے حساب سے یہ ان کا فرض تھا. لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا کہ انہوں نے مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی. 8.5 سال کی عمر سے میں نے اپنے والد صاحب کو بزنس میں سپورٹ کیا. بزنس ایسا نہیں تھا کہ کروڑوں کا بزنس تھا. بزنس ایسا تھا کہ جس میں ڈیلی بیسس پہ وہ 1000-1500 کی انویسٹمنٹ کر کے 100-50 روپے گھر لے کے آتے تھے. جیسے یہاں پہ وہ ریڈی نہیں لگتی، اس طریقے کا سمجھ لیں کوئی چھوٹا سا کام تھا. اس کام میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا. جس وقت بچے اسکول سے آگے کھیلنے جاتے تھے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام پہ چلا جاتا تھا. 12-13 سال کی عمر سے میں نے وہ کام کیا جو کافی لوگوں کو سننے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، کباڑیے کا کام میں نے کیا. میں نے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر خریدا دبئی میں، میں نے ٹی وی ویڈیو خریدے، میں نے اے سی خریدے اور ان کو گھر لا کے ریپیئر کیا اور بیچا. لیکن الحمدللہ ہمت نہیں آ رہی، اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ. آخری جاب جو میں نے چھوڑی 25,000 درہم میری بیسک سیلری تھی. 25,000 درہم، آج سے 3.5 سال پہلے جو جاب میں نے چھوڑی 25,000 درہم میری بیسک سیلری تھی. گاڑی اور گھر مجھے کمپنی نے دیا ہوا تھا، اور بچوں کے اسکول کی فیس، میڈیکل، میرا ایئر ٹریولنگ اور سال پیچھے بونس، یہ سب کمپنی مجھے دیتی تھی. لیکن میرے وہ خواب جو میرے دل میں تھے وہ پورے ہونے کا چانس نہیں تھا، کیونکہ جو آپ کا اسٹیٹس بڑھتا ہے آپ کے ایکسپینس اسی حساب سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے کوئی کاروبار کرنا تھا، کاروبار چاہیے تھا جس کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا. ادھار لے کے کاروبار کرنا میری فطرت نہیں تھا. مجھے جب اس بزنس کے بارے میں پتا چلا اور میں نے انڈیپتھ اس کی اسٹڈی کی تو مجھے لگا کہ یہ وہ آپشن ہے میرے پاس جو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور میں نے اس کو پوری طریقے سے گلے لگایا. اور میں 15 اکتوبر 2003 کو اس بزنس میں ایز اے کسٹمر انٹر ہوا. 1.5 سال کی محنت کے بعد میں نے اپنی وہ جاب 25,000 درہم سیلری والی ریزائن کر لی تھی. آج 3 سال تقریباً ہو چکے ہیں، 3 سال میں کچھ نہیں کر رہا. آئی ایم لیونگ اے ریٹائرڈ لائف. کیونکہ میں نے بچپن سے محنت کی نا، بہت محنت کر لی تھی، تو اب مجھے تھوڑا آرام چاہیے تھا. اور الحمدللہ آج میرے دل میں کوئی کاش باقی نہیں ہے. اس پروردگار کا بہت کرم ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کبھی سوچی تھیں اور وہ چیزیں جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی اس نے پوری کرا دی الحمدللہ.
اس کے پیچھے بہت محنت ہے.